اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچوں کو یہ کلمات اس طرح سکھاتے تھے جیسے معلم بچوں کو لکھنا سکھاتا ہے، اور فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الجبن و اعوذ بک ان ارد الی ارذل الامور و اعوذ بک من فتنۃ الدنیا و اعوذ بک من عذاب القبر۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں میں بے بسی کی عمر کی طرف لوٹا دیا جاؤں، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں دنیا کی آزمائش سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے بیچ میں دیکھیے کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ کلمات اس طرح سکھاتی ہیں جیسے معلم اپنے بچوں کو لکھنا سکھاتا ہے۔ ظاہر ہے لکھنے کے لیے آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک ایک چیز جو ہے وہ لکھ کر بچوں کو سمجھائی جاتی ہے، اس کے اوپر بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، بہت ٹائم لگتا ہے۔ تو وہ یہ اتنی اہم جو دعا ہے وہ کیوں سکھاتی ہیں؟ آپ دیکھیے کہ اس دعا جو ہے اس میں کیا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہادر انسان کو پسند فرمایا ہے، فرمایا جو مومن ہے، جو مسلمان ہے وہ بہادر ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا۔ وہ حق کا کلمہ جو ہے وہ بے بانگے دہل کرتا ہے، وہ اس کو چھپا چھپا کر نہیں رہتا، بلکہ وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی وحدانیت جو ہے وہ کھلے عام بیان کرتا ہے۔ جہاں کہیں کوئی شرک کر رہا ہو تو واضح طور کے اوپر ان کو جا کر ٹوکتا ہے، انہیں کہتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے۔ اور آگے جو ہے وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُورِ، تو میں بے بسی کی عمر کی طرف لٹا دیا جاؤں، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں بے بسی، مجبوری، لاچاری، بڑھاپے کی عمر کی طرف لٹا دیا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمر سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ انسان جو ہے وہ لاچارگی اور بے بسی کی عمر کی طرف لٹا دیا جائے۔ تو وہ اپنے بچوں کو یہ بھی سکھا رہی ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد جو ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، تو آپ بھی ہر نماز کے بعد جو ہے اس چیز سے پناہ مانگے کہ یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ بے بسی کی عمر کی طرف لٹا دیا جاؤں۔ اور تیسری یہ کہ ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور میں دنیا کی آزمائش سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ جہاں دیکھیے سب سے پہلے تو بزدلی سے پناہ مانگی، پھر بے بسی کی عمر کی طرف لٹا دیے جانے سے بھی پناہ مانگی، پھر تیسرے نمبر کے اوپر دنیا کی آزمائش سے بھی پناہ مانگی کہ یہ دنیا جو ہے انسان کے لیے کھیل تماشا ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ یہ اتنی مطلب انسان کا دل للچاتی ہے کہ انسان اس میں اتنا مگن ہو جاتا ہے، اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے، اور اپنے تخلیق کرنے والے اللہ کو بھی بھول جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات نکل جاتی ہے کہ اس کے پیدا کرنے والا جو ہے وہ کون ہے، اور اس کا کیا مقصد تھا، اسے کس لیے پیدا کیا گیا ہے، اور وہ دنیا میں مگن ہو کے رہ جاتا ہے، اور آخرت کی تو بالکل بھی فکر نہیں کرتے۔ پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ سے پناہ کس چیز کی مانگی ہے؟ عذاب کے قبر سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد جو ہے عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے اوپر بیٹھتے تھے اور اتنا رویا کرتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ کسی پوچھنے والے نے ان سے جب پوچھا کہ آپ کو تو جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب ملا ہوا ہے، تو پھر آپ اتنا مطلب کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جو قبر جو ہے وہ آخرت کے امتحانوں میں سے پہلا امتحان ہے۔ اگر اس پہلے امتحان میں انسان فیل ہو جاتا ہے تو پھر وہ مسلسل فیل ہوتا چلا جاتا ہے، اور اگر اس میں سے کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر آگے جو ہے وہ کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے۔
تو ہمیں یہ اتنی خوبصورت دعا جو ہے یہ سیکھنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نمازوں کے بعد اسے پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں نہ صرف خود سیکھنی چاہیے بلکہ اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے، بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے جتنے بھی فیملی ممبرس ہیں ان کو سکھائیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، آپ کے دل میں ان کے لیے کوئی محبت ہے، کوئی عزت ہے، آپ ان کی بہتری چاہتے ہیں، تو ہمیں پھر اس طرح کی دعائیں جو ہیں ان تک ضرور پہنچانی چاہیے۔ اب دیکھیے کہ اس میں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی بہتری ہے، اس کی بھی دعا جو ہے دنیا کی بھی اس میں شامل ہو گئی ہے اور آخرت کی بھی شامل ہو گئی ہے۔ تو انسان جو ہے دوسرے انسان کو سب سے زیادہ بہتر جو ہے وہ کیا دے سکتا ہے، وہ دعا دے سکتا ہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں تو وہ اپنے بھائی کو بھی دعا دے، جو اپنے بھائی یا بہن کو دعا دے گا تو بدلے میں وہ بھی اس کو دعا دیں گے، تو اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی سے نوازے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی دنیا اور آخرت کی کامیابیوں اور سے جو ہے وہ ہمکنار فرمائے۔ آمین ثم آمین۔